بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں دنیا کی سبھی چیزوں کے نام، ان کی خوبیوں اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کئی خوبیوں سے نوازا گیا اور قرآن و حدیث میں آپ کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جس کا ترجمہ ہے، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء و رسول علیہم السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء عاملین بھی اور اولیاء کاملین بھی۔ دوستو، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو حکم دینے اور دوسرے اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ حالانکہ دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت 30 میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنے لائق ہے کہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے بیچ تھے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی، بلکہ اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرمانا چاہتا تھا، کیونکہ عام انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بنا کسی ذریعے کے اللہ تعالیٰ سے سیدھے احکام حکم حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی احکام حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور اپنے درمیان ایک خلیفہ بنایا، جسے نبی اور رسول کہا۔ اللہ نے اسے ایسی صلاحیت، قابلیت دی کہ وہ فرشتوں کے ذریعے یا سیدھے اللہ سے احکام لے کر انسانوں تک پہنچا سکے۔ اس لیے انسانوں میں سے ہی نبیوں اور رسولوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدا ہونے سے بھی پہلے سے موجود ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرشتوں کو نور، روشنی سے پیدا کیا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں، نہ عورت، اور نہ ہی ان کے بیچ کی کوئی جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو بھی شکل چاہیں اس میں بدل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی وہ انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں اور کبھی کسی اور شکل میں۔ وہ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں
اور نہ ہی انسانوں کی طرح دوسری ضرورتیں رکھتے ہیں۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ وہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ نہ وہ جان بوجھ کر، نہ غلطی سے، اور نہ ہی بھول کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں فرشتوں کی مختلف ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے روح قبض کرنا، جان لینا، اہل ایمان، ایمان والوں کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت، مدد اور حمایت، سہارا کرنا، وحی، اللہ کا پیغام لانا، اور کائنات، سنسار کے کاموں کی تدبیر، انتظام کرنا۔ اللہ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرشتوں کو انسان کو دھرتی پر خلیفہ بنانے کی خبر اس انداز میں دی جیسے یہ ایک مشورہ ہو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ فرشتے انسان کی تخلیق کی گہری سمجھ حاصل کریں اور یہ جانیں کہ انسان کو خلیفہ بنانے میں کتنی بڑی حکمت اور مہتو ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ انسان ایک عظیم مہان ہستی ہے جسے پیدا ہونے سے پہلے ہی خلیفہ کا درجہ دیا گیا اور آسمانوں میں اس کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ جب فرشتوں نے کہا کہ انسان دھرتی پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو ان کا مقصد اللہ کی تخلیق یا اس کے ارادے پر کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا۔ نہ ہی وہ انسان کے درجے کا انکار کر رہے تھے اور نہ ہی ان سے کوئی الجھن تھی، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اصل میں انہوں نے حیرانی اور تعجب کے ساتھ اللہ سے پوچھا، اے اللہ، انسانوں کو بنانے میں کیا حکمت ہے جبکہ یہ دھرتی پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ اگر انسان کو بنانے کا مقصد صرف تیری عبادت کرنا ہے تو ہم پہلے سے ہی یہاں موجود ہیں، جو بنا کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے دن رات تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ دھرتی پر فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آدم کی اولاد میں سے کچھ لوگ واقعی ایسا کریں گے۔ فرشتوں کو یہ جانکاری 3 طریقوں سے مل سکتی تھی۔ نمبر 1، یا تو اللہ نے انہیں سیدھا یہ بات بتا دی تھی۔ نمبر 2، یا انہوں نے لوح محفوظ، وہ سرکشت تختی جس پر ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس سے اسے پڑھا تھا۔ نمبر 3، یا پھر انہوں نے جنات سے اندازہ لگایا تھا جو پہلے سے دھرتی پر رہتے تھے اور وہاں فساد مچاتے تھے۔ قرآن میں نائب کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الگ الگ شبدوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، خلیفہ، نمبر 2، آدم، نمبر 3، بشر، نمبر 4، انسان۔ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ ان کے گندمی رنگ کی وجہ سے، آدم جسم کی باہری بناوٹ اور کھال کی بناوٹ کے اعتبار سے، بشر اور ان کی اصل حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے انسان کہا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں بات کی۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام شروع کریں تو اپنے ماتحت لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نمبر 1، ہمیں کوئی اور اچھی رائے مل سکتی ہے جس سے کام اور بہتر ہو جائے گا۔ نمبر 2، جس کام کو لے کر ماتحت لوگوں کے ذہن میں کوئی الجھن ہو وہ دور ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے ایک مٹھی مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو الگ الگ طرح کے پانی سے گوندا گیا جس سے وہ غارہ گیلی مٹی بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ غارہ دھیرے دھیرے کالا ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی بو پیدا ہو گئی۔ اسی سیاہ اور بودار مٹی سے انسان کی شکل بنائی گئی۔ جب یہ مٹی سوکھ کر سخت ہو گئی تو ہوا کے گزرنے سے اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے یہ الگ الگ مراحل قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو
چنی ہوئی مٹی سے بنایا، اور ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرشتوں سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں سے مٹی لے کر آئیں، لیکن زمین نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ لیا جائے یا میری کوئی چیز کم کر دی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بنا لوٹ آئے اور اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن زمین نے ان سے بھی وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی۔ وہ بھی واپس لوٹ گئے اور وہی عرض کیا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا حکم پورا کیے بنا لوٹ جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین کی سطح سے مٹی لے لی۔ انسانوں کی مختلف طبیعت کی وجہ سے پوری دھرتی سے الگ الگ رنگوں اور الگ الگ خاصیت والی مٹی کی ایک مٹھی برابر ماترا جمع کی گئی۔ اسی وجہ سے انسانوں کی شکل، صورت، سوبھاؤ، سیرت، مانسکتا، نفسیات اور عادتیں، طبیعت بھی الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے مٹی کی قسمیں اور اس کے گن الگ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کا آسان مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے پوری زمین کے الگ الگ حصوں سے لیا تھا۔ اسی وجہ سے آدم کی اولاد انسان بھی زمین کی مٹی کی طرح الگ الگ سوبھاؤ اور رنگوں کی ہوئی۔ چونکہ مٹی کی قسمیں الگ الگ تھیں، اس لیے انسانوں کی شکلیں اور عادتیں بھی الگ الگ ہوئیں۔ کچھ لوگ سرخ لال رنگت والے، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ درمیانے یعنی سانولے یا ہلکی سرخی سفیدی والے ہوئے۔ اسی طرح کچھ نرم سوبھاؤ کے، کچھ سخت مزاج کے، کچھ اچھے پاکیزہ اور کچھ برے خبیث ہوئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو مرحلہ وار پیدا کرنے کی بجائے ایک ہی بار میں بنا دیتا، لیکن اپنی پوری حکمت سے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جیسے عالم کبیر یعنی پوری کائنات کو مرحلہ وار دھیرے دھیرے پیدا کیا، ویسے ہی عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کرنے چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان نام کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر جب یہ مٹی مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد انسانی صورت اپنانے کے قابل ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ کچھ روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت پہلے زمین پر بنائی گئی اور پھر جنت میں لے جا کر ان میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، جیسا کہ جب ابلیس نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کیا اور اس مبارک جسم میں اپنی ایک خاص اور معجز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے گئے اس حکم سے ظاہر ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا اور ان کی لمبائی 60 گز رکھی۔ اب اپنی صورت پر بنایا سے کیا مطلب ہے؟ علماء نے بتایا کہ اگر اپنی صورت میں اپنی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسند کی شکل میں بنایا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی خاص صفتوں کے ساتھ بنایا، جیسے علم، تصرف، حکم چلانے کی طاقت، سننے دیکھنے کی قابلیت اور قدرت وغیرہ سے نوازا۔ اور اگر اپنی صورت میں اپنی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی شکل اور بناوٹ پر بنایا، یعنی شروع سے ہی انہیں ویسی شکل دی جیسی میں انہیں رہنا تھا۔ دوسروں کی طرح نہیں کیا کہ پہلے بچے ہوں، پھر جوان، پھر بوڑھے، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی خاص صفتوں کے ساتھ بنایا، یعنی وہ شروع سے ہی علم والے، سمجھدار، ہدایت پائے ہوئے اور نیک تھے۔ یہاں گز سے مراد شرعی گز ہے، یعنی 1 ہاتھ لگ بھگ 1.5 فٹ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تھی۔ وہ شروع سے ہی اتنے لمبے پیدا ہوئے، باقی انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے چھوٹے ہوں پھر بڑھیں، کیونکہ ان کی پیدائش ماں باپ سے نہیں تھی، اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے تو اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں تو نہ یہ عجیب ہے نہ ناممکن۔ اللہ تعالیٰ ایسی لمبی قامت والا انسان بنانے پر خوب قادر ہے۔ اوپر بتائی گئی حدیث پاک کے آخر میں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور ان کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ابلیس نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو کیسے پتہ چلا کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا تھا تو اس نے سمجھ لیا کہ انسان کو بھوک لگے گی اور وہ کھانا کھانے پر مجبور ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، جس سے بھوک اور نفس کی خواہشیں، اچھائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابلیس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ بھوک لگے گی تو انسان کو کھانے کا صبر نہیں ہوگا۔ غصے اور شہوت، اچھاؤں کے سمے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ شیطانی وسوسے، برے خیال انسان کے دل میں آ سکتے ہیں اور انہیں دور کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ابلیس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق انسان اپنے نفس پر پوری طرح قابو نہیں رکھ پائے گی۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی کا یہ پہلا پارٹ ہے، اس کے بعد بھی کچھ اور پارٹ آنے والے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، آپ کو وہ جانکاری ملے گی جو شاید اس سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔